شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ ایک ایسی لڑکی کا ہے جو بغیر ہم بستری کے حاملہ ہو گئی۔ ایسا کیسے ہوا جان کر آپ کی بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اہل سنت کے ایک عالم دین عمار ابن یاسین اور زید ابن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایک روز ایوان قضا میں تشریف فرما تھے اور ہم سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود تھے۔ ایک شور و گل کی آواز سنائی دی۔ حضرت علی نے حضرت عمار سے فرمایا، باہر جا کر اس فریادی کو حاضر کرو۔ عمار کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی، اے فریاد کو سننے والے، میں تجھ سے انصاف مانگتی ہوں اور تیرے دوست کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے رہی ہوں۔ مجھے اس ذلت سے نجات دے اور تو ہی عزت بخشنے والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کثیر جماعت اونٹ کے گرد شمشیر برہنہ جمع ہے۔ کچھ لوگ اس کی حمایت میں اور کچھ اس کے مخالف میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے جا کر ان سے کہا، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ تم ایمان قضا میں چلو۔ وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہو گئے۔ ایک مجمع کثیر تماشائیوں کا جمع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے بعد فرمایا، بیان کرو کہ کیا واقعہ ہے، یہ عورت کیا کہتی ہے۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا علی، اس قضیہ کا تعلق میرے ساتھ ہے، میں اس لڑکی کا باپ ہوں۔ عرب کے نامی گرامی و عزیز مجھ سے اس کی خواستگاری کرتے تھے، مگر اس نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ حضرت علی نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ لڑکی روئی اور چلائی، اللہ تعالیٰ کی قسم میں اپنے باپ کی بے عزتی کا باعث نہیں ہوں۔ برا باپ آگے بڑھا اور بولا، یہ لڑکی غلط کہتی ہے، یہ بغیر شوہر کے حاملہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ کیا تو حاملہ نہیں ہے؟ کیا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ آقا، یہ سچ ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی، لیکن آپ کی حق کی قسم کہ میں کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفاقی ایک مشہور داعیہ کو بلوایا اور کہا کہ اس کو پس پردہ لے جا کر جائزہ لو اور مجھے صحیح حالات کے بارے میں بتاؤ۔ داعیہ لڑکی کو پس پردہ لے گئی۔ تحقیق کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نہایت حیرت سے عرض کرنے لگی، یہ لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ یہ باکرہ ہے، یہ کسی مرد کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوئی مگر پھر بھی حاملہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک برف کا ٹکڑا کہیں سے لا سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہمارے شہر میں اس زمانے میں بھی برف بکثرت ملتی ہے، مگر اس قدر جلدی وہاں سے نہیں آ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطریق اعجاز ہاتھ بڑھایا، برف ہاتھ میں تھی۔ پھر داعیہ سے فرمایا کہ لڑکی کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور ظرف میں برف رکھ کر لڑکی کو برہنہ اس پر بٹھا دو اور جو کچھ خارج ہو اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ وہ داعیہ لڑکی کو تنہائی میں لے گئی، برف پر بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سانپ خارج ہوا۔ داعیہ نے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے، کیونکہ تالاب کے اندر سے ایک کیڑا اس کے نہاتے وقت داخل رحم ہو گیا تھا، جس نے اندر ہی اندر پرورش پا کر یہ صورت اختیار کر لی تھی۔ یہ تھی بغیر ایکس رے کے طبیب روحانی اور جسمانی کی مکمل تشخیص۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی ایک شاہراہ سے گزر رہے تھے۔ دیکھا ایک مقام پر کثیر مجمع ہے اور لوگ جھوک در جھوک چلے آ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑھے اور دیکھا کہ مجمع کے درمیان ایک خوش پوش خوش روح نوجوان ہے۔ لوگ شیشیوں میں کوئی اپنا خون کوئی اپنا پیشاب لیے اس کو دکھلا رہے ہیں۔ وہ ہر ایک کو اس کی مرض کے مطابق دوا تجویز کر رہا ہے۔ لوگوں سے معلوم ہوا کہ یہ بڑا مشہور و معروف حاذق طبیب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، سلام کیا، فرمایا، کیا درد گناہ کی بھی کوئی دوا آپ کے پاس ہے؟ طبیب بغور دیکھ کر بولا، گناہ بھی کوئی درد یا بیماری ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، گناہ بڑی مہلک ترین بیماری ہے۔ طبیب تادیر سر جھکائے سوچتا رہا، بعد تعامل کہا، اگر گناہ بیماری ہے تو کیا کوئی اس کا علاج آپ کے پاس ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک میں گناہ کا علاج جانتا ہوں اور درد کی دوا رکھتا ہوں۔ طبیب نے کہا، ذرا میں بھی سنوں کہ اس کی کیا دوا ہے
اور کون سا نسخہ ہے جس کے ذریعے آپ اس کا علاج کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبیب سے فرمایا اچھا اٹھو اور آؤ ذرا میرے ہمراہ باغ ایمان میں چلو، وہاں پہنچ کر نیت کے درخت کے کچھ ریشے اور توبہ کا پچھلا حصہ لو، ترکیب ان سب دواؤں کو باہوش و حواس اطمینان قلب سے توفیق کے ہاتھوں اور تصدیق کی انگلیوں سے تحقیق کے پیالے میں ڈالو اور آنکھوں کے پانی میں بھگو دو۔ کافی دیر کے بعد پھر سب کو امید کی پتیلی دیگچی میں ڈال کر شوق کی آگ میں جوش دو، اس قدر کہ مادہ فاسدہ فنا ہو جائے اور خالص چیز رہ جائے۔ اس کے بعد تسلیم و رضا کی تشتری میں رکھ کر توبہ و استغفار کی پھونکوں سے ٹھنڈا کرو، پھر اسے ایسی جگہ بیٹھ کر جہاں سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو پی لو۔ یہ ہے وہ دوا جو گناہ کے درد کو دفع اور مصیبت کے زخموں کو بھر دیتی ہے، پھر کوئی درد یا زخم کا اثر باقی نہیں رہتا۔ طبیب یہ سن کر حیران ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر گیا۔ دوستو یہاں ہم آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے ہیں۔ دو شخص صبح کے وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ادھر سے ایک شخص گزرا، ان دونوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور تینوں نے وہ 8 روٹیاں مل کر کھا لیں۔ تیسرے شخص نے جاتے ہوئے 8 درہم ان دونوں کو دی اور کہا میں نے تمہارے ساتھ جو کھانا کھایا اس کی یہ قیمت ہے، تم اسے آپس میں تقسیم کر لو۔ اب ان دونوں میں تقسیم پر جھگڑا ہوا۔ 5 روٹیوں والے شخص نے کہا میں 5 درہم لوں گا، میری روٹیاں 5 تھیں، اور تم 3 درہم لوگے کہ تمہاری روٹیاں 3 تھیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، رقم آدھی آدھی تقسیم ہوگی۔ دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے مشورہ دیتے ہوئے 3 روٹی والے شخص سے فرمایا تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھیں۔ وہ کہنے لگا میں صرف انصاف والی بات کو قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا انصاف یہی ہے کہ تم 1 درہم لو اور تمہارا ساتھی 7 درہم لے۔ اس نے حیرت سے کہا میرے ساتھی نے مجھے 3 درہم دینے چاہے لیکن میں راضی نہیں ہوا۔ آپ نے یہی مشورہ دیا مگر میں نے قبول نہیں کیا، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انصاف کے طریقے پر میرا حق 1 درہم بنتا ہے۔ اب مجھے سمجھائیے کہ میرا حق 1 درہم کیسے ہے، پھر میں 1 درہم قبول کر لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 8 روٹیوں کے 24 حصے تم 3 آدمیوں نے کھائے، یہ پتہ نہیں کہ کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ کھایا، اس لیے یہ سمجھ لو کہ سب نے برابر برابر کھایا ہے، لیکن ہر ایک نے 8 حصے کھائے۔ تم نے اپنی روٹیوں کے 9 حصوں میں سے 8 حصے کھا لیے، تمہارا 1 حصہ باقی رہا، اور تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 حصوں میں سے 8 حصے کھائے، اس کے 7 حصے باقی رہے۔ تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 حصہ کھایا اور تمہارے ساتھی کے 7 حصے کھائے۔ اب انصاف کے مطابق تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ تفصیل سننے کے بعد اس جھگڑنے والے شخص کو 1 درہم لینا پڑا۔ اللہ پاک ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔